بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیبی ضوابط۔ نمبر 1، جس جملے کا جز اول اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، جیسے زیدن قائم، اور اسی طرح جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہوگا، جیسے ضرب زید۔ ضابطہ نمبر 2 سن لیجئے۔ جملہ فعلیہ کی عام طور پر یہ ترکیب ہوتی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل، اور اس کے بعد مفعول، جیسے ضرب زید عمرا۔ ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر، کبھی کبھار مفعول اپنے فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، جیسے ضرب عمرا زید۔ ضرب فعل، عمرا مفعول، زید فاعل۔ اور کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں پر بھی بیک وقت مقدم ہو جاتا ہے، جیسے عمرا ضرب زید۔ عمرا یہاں پر مفعول ہے، ضرب فعل، زید فاعل۔ اسی طرح ضابطہ نمبر 4، فاعل اپنے فعل پر کبھی مقدم نہیں ہوتا، مفعول فاعل پر بھی مقدم ہوتا اور فعل پر بھی مقدم ہوتا ہے، لیکن فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوتا۔ ضابطہ نمبر 5، جملہ فعلیہ کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے فاعل، پھر مفعول اور اس کے بعد فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا۔ زید نے عمر کو مارا۔ اب دیکھیں، زید نے، تو زید یہاں پر فاعل ہے، اور اس کے بعد کس کا ترجمہ؟ مفعول کا، عمرا۔ زید نے عمرا، عمر کو ضربا، مارا۔ اردو ترجمے میں فاعل کے ساتھ لفظ نے اور مفعول کے ساتھ لفظ کو ہوتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا۔ زید، زید نے عمرا، عمر کو ضربا، مارا۔